पुतिन उस जगह धड़धड़ाते हुए अपना हवाई किला लेकर घुस गए जिस इलाके को अमेरिका का गढ़ माना जाता है, जिस इलाके में अमेरिका के कई बेस, कई कैंप हैं, जिस इलाके में हजारों हजार अमेरिकी फौजी हर वक्त तैनात रहते हैं, जिस इलाके में इजराइल गजा पर बमबारी कर रहा है, जिस इलाके में ये माना जाता है कि यूरोप और अमेरिका मिलकर कभी भी उथल पुथल कर सकते हैं, वहाँ व्लादिमीर पुतिन घुस जाते हैं अपने हवाई बेड़े के साथ और मिलते हैं जाकर अरब के सबसे बड़े नेताओं से। वो यूएई और सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ पर उनका जो इस्तकबाल होता है वो इस बात की सुगबुगाहट है कि अब खाड़ी के देश और ख़ासकर बड़े देश सऊदी अरब और यूएई अमरीकी गिरफ्त से बाहर निकलना चाहते हैं। तो क्या नया निज़ाम कायम होने वाला है? क्या इसे हम नया वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं? बिल्कुल, सब कुछ बदल रहा है। अगर आप इस लकीर को बारीकी से समझें तो बहुत कुछ बदल रहा है और यकीनन पुतिन जब खाड़ी देश जाते हैं तो गजा के ऊपर भी बात होती है, इस पर भी बात ज़रूर हुई होगी कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, शैतानों की शैतानी से, मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश के बाहर की जो हलचल है मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन को लेकर, गज़ा को लेकर, पुतिन ने जो कारनामा अंजाम दिया है, अब पूरे पुतिन वही है जो रशिया के प्रेसिडेंट है, जो यूक्रेन की जनपद का अंडा करके छोड़े हुए है, जबकि यूक्रेन के साथ अमेरिका था, इंग्लैंड था, पूरा यूरोप था एक मायने में। उसके बावजूद एक अकेला एक निहत्ता जो है सो चूर चूर कर दिया उसकी हिमाकत। ये सीधी सीधी लड़ाई ये अमेरिका की थी रशिया के साथ, एक माने में देखा जाए तो, क्योंकि यूक्रेन के सरपरस्त यूएसए अमेरिका था। उतनी बड़ी हार झेलने के बाद आज पुतिन जहाँ पे उतरे हैं वहाँ पे 397 कैंपों के ऊपर है अमेरिका के, और हजारों की तादाद में अमेरिकी फौजी है वहाँ पर। एक दबदबा रखने के लिए खलीज के अंदर वहाँ पे अपनी फौज को रखे और वही अड्डे इस्तेमाल कर रहा था अभी तक इसराइल। गज़ा पे जो हमले किए जा रहे थे, जो हवा में बमबारी की जा रही थी, हवाई फायरिंग जो की जा रही थी, जो मिसाइल दागे जा रहे थे, वही अड्डे इस्तेमाल कर रहा था ताकि करीब हो उसको वहाँ से। अब लेकिन जैसा ही पुतिन ने वो जगहों पे आया, वो जगहों को बंद करने लगा। हालांकि अमेरिकी फौजी वहाँ पे अभी भी गश्त कर रहे हैं, लेकिन अब वो अड्डा इस्तेमाल इसराइल के लिए नहीं हो सकता मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो एक बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे पुतिन ने आए हैं और आखिर मोहम्मद बिन सलमान से लेके, फिर वहाँ पे कतर के अमीर शेख तामी से लेके, अमीर कुवैत से लेके, उन सब से मुलाकात की। और दूसरी चीज़ ये बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कल जुम्मे का दिन है, 8 दिसंबर है, और कल से कतर जो है सो अपना तेल पूरी दुनिया के लिए बंद कर रहा है। पूरी दुनिया के लिए बंद कर रहा है। जो अपना जो वादा किया था उसने कल निभाने जा रहा है। और दूसरी चीज आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं, ऐसे 3000 फैमिलियों को जो है सो अपने खर्चे पे रखेगा अब कतर हमेशा के लिए, जो गजा में जो परेशान हाल थे, और 1500 जो जेरे इलाज है वो कतर के खर्चे पे होगा। उनका सारा खर्चा शेख तामी अपनी तरफ से उठाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब वो 3000 को जो गोद लिया है एक माने में, वो 3000 फैमिली चाहे तो कतर में भी आके रह सकते हैं या वहाँ पे भी रहते हैं, तो उसी अंदाज में उसी तरीके से उन्हीं के खर्चे पे
رہیں گے وہ لوگ، یہ بہت اچھی بات ہے. کم سے کم پورے GCC خلیج کے نام پہ جتنے ممالک ہیں ان سب کو ایک تماچا ہے کہ قطر نے تو پہل کی، اب بعد میں سب کرتے جاتے ہلو ہلو، لیکن شیخ تامی نے تو پہل کی. ان چیزوں سے ہٹ کر میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جو کام کیا ہے پوتین نے وہ قابل فخر ہے ماشاءاللہ. اور قطر میں بھی جب اترا پریزیڈنٹ پوتین تو وہی علاقے میں اترا جہاں پہ امریکی فوج ہے، امریکی اڈے ہیں. اب وہ کچھ بھی سمجھ سکتے، کھلبلی تو مچی ہوئی ہے امریکہ کے خیمے میں کہ یہ وہ اڈوں پہ کیوں، اس کی نشاندہی کے لیے وہاں پہ اترا، کیا وہ اس کے لیے اور بھی جگہ تھی اور بھی راستہ تھا، وہاں سے آ سکتا تھا اور وہاں پہ اتر سکتا تھا. لیکن یہاں پہ اترنے کی وجہ، یعنی 100 باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ نکل کر سامنے آ رہا ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو. یہ لکیر کھینچنے سے پہلے کی لکیر دکھ رہی ہے بھائی. یہ نیا وہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ لوگ خود سعودیہ ہو یا قطر ہو یا کویت ہو، امریکہ سے تنگ آ چکے ہیں یہ لوگ. ایک ایسے نیتا کی، یہ لوگوں کو ایسے لیڈر کی جو پاورفل ہو، ایک طاقتور ہو، جو دنیا میں جس کی توتی بولتی ہے، ویسا چاہیے بھی تھا یہ لوگوں کو. تو پوتین کے ذریعے پوتین کو جس طریقے سے جو استقبال کیا گیا، جس طریقے سے اس کا ویلکم کیا گیا، وہ قابل دید ہے، قابل تعریف ہے. کیونکہ اتنی مرتبہ پوتین آئے تھے لیکن اتنا دیکھنے کو نہیں ملا. یہاں تک کہ اس سے پہلے امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی آئے تھے لیکن ویرانی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا. لیکن جس طریقے سے پوتین کا جو استقبال کیا گیا، اس کے وہ دیکھنے لائق ہے. یعنی ہر چیز کی سلامی دی گئی اور دیکھنے لائق بنا منظر، وہ چاہے قطر میں ہو، چاہے سعودیہ میں ہو، چاہے کویت میں ہو. اور جو سعودیہ کے جو اڈے استعمال ہو رہے تھے اب نہیں ہو سکتے. اب اسرائیل کو نہیں دیں گے. اب کسی کو اڈا وہاں سے اگرچہ ہوا تو یہ سیدھا پوتین نے کہہ دیا کہ یہ صفائی کر دینا پڑے گا. یہ ایک بہت اچھی بات ہوئی جو آج ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے لیتے پتہ نہیں چلتا میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں. کیونکہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں آتی. جب وہ گرجتی ہے نا، ان کی اوقات ان کو نظر آتی ہے، ان کی حیثیت ان کو دکھ جاتی ہے. آج دیکھیے آپ لوگ، اندازہ کوئی لگائے تھے کیا؟ وہ اچانک دورہ کرنا، اچانک آنا پریزیڈنٹ پوتین، اور آ کے وہ جگہوں پہ اترنا جہاں پہ امریکی فوج گشت کرتی ہے، جس کو ہزاروں کی تعداد میں، اور جو غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے جہاں سے جو اڈے استعمال ہو رہے تھے وہاں پہ آ کے اترنا بولے تو یہ سوچنے والی بات ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں. کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے یہ. اور ان کے لیے بہت فکر کی بات ہو گئی، بہت فکر کی بات ہو گئی خطرناک طریقے سے. کیونکہ کوئی سوچے بھی نہیں تھے بھائی، جو انہوں نے ایمرجنسی وزٹ جو کرے ہیں نا، اس کا کسی کو نہ اندازہ تھا نہ کوئی سوچ رکھا تھا. جس طریقے سے آئے سب کو، حالانکہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں دیے، 1 گھنٹہ 20 منٹ، 1 گھنٹہ 30 منٹ، کہیں پہ 1.5 گھنٹہ، کہیں پہ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں نکل گئے انہوں، جو کہ ایک تعجب والی بات ہے. اور جو اپنے جو جگہ جو استعمال کرے انہوں اترنے کی، امریکی کیمپیں ہیں، کئیوں کیمپیں بھائی، اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں پورے خلیج میں اپنا ایک وہ بنا کے رکھے تھے انہوں، پوری میڈل ایسٹ میں اپنا دبدبہ بنا کے رکھے تھے انہوں، ہزاروں کی تعداد میں فوج کو وہاں پہ رکھے تھے. اور اب غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے وہی فوجی اڈے استعمال ہو رہے تھے اسرائیل کی طرف سے، جو اسرائیل کو دیے جا رہے تھے وہاں سے، اور ہتھیار بھی مل رہا تھا، سب مل رہا تھا. لیکن اب سب بن ہوا تھا. اس کی وجہ پریزیڈنٹ پوتین نے، کیونکہ آ کے دیکھ کے انہوں جائزہ لے کے گئے. اب پہنچنے کے بعد
یہ بھی بتا دیتے انہوں، یہ بھی بول دیتے انہوں ایسا نہیں ایسا کرو بول کے. اور دوسری چیز یہ سعودیہ ہو یا کویت ہو یا قطر ہو، امریکہ سے تنگ آ چکے ہیں یہ لوگ، سیدھی سی بات ہے. اب ان کو ایک نیا چاہیے جو پریزیڈنٹ پوتین کی شکل میں مل چکے ہیں، جو کہ یہ لوگ بھی تنگ آ چکے تھے اس کی جارجی سے، اس کے وحشیانہ کاروائی سے، اس کا ڈوغلے پن سے. وہ چیز یہ لوگوں کو پتہ چل چکی تھی، لیکن آواز نہیں نکلتی تھی یہ لوگ کی، ہمیشہ ڈرے گھبرائے ہوئے رہتے تھے. جو کہ اب وہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو تم ایمان رکھنے والے ہے، تم ایک مسلمان قوم ہے، مسلمان کنٹری ہے. ایمان پختہ ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تم اگرچہ ڈوغلاپن کریں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تم یہ سوچ لو. تم خود وہ حرکتیں کرتے ہوئے آئے، ساری دنیا جانتی ہے. اب تم میں مردان کی جاگی اگرچہ پہلے جاگتی اگرچہ تو بہت اچھی بات رہتی. چلو بہرحال دیر سے آئے لیکن درست ہے، صحیح ٹائم پہ آگے. نہ تمہاری نہ عزت رہتی تھی، نہ تمہارا وقار رہتا تھا، نہ تمہارا نام رہتا تھا. دنیا سے تم اپنے آپ مٹ جاتے تھے. اللہ کی نظر میں بھی گنہگار ہوتے تھے اور دنیا کی نظر میں بھی تھو ہوتی تھی تمہاری. اب لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو ایک موقع دیا ہے، موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو. موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو. مضبوط رہو، اچھے رہو اور چھوٹے ملکوں کی مدد کرو، غریب ملکوں کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو. اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پر عمل کریے. اور فلسطین کے مجاہدین کے لیے، حماس کے لیے، حزب اللہ کے لیے، یمن کے لیے، سیریا کے لیے دعا گاہ ہو جائیے، دعا کریے. جتنے بھی جو فلسطین کے لیے مدد جو کر رہے ہیں ان ساروں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ اسرائیل کو اور امریکہ کو نست نابود کر دے، زمین بوس کر دے، راکھ میں ملا دے، گٹر میں ملا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.